اس کے سامنے کوئی اور نہیں تھا بلکہ زعفران تھا۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ تم ہو کون؟ یہاں سے چلے جاؤ، دوبارہ مجھے اپنا چہرہ کبھی مت دکھانا۔ مگر زعفران بس خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہو۔ سوچو ذرا، تمہاری ماں تمہاری شادی مجھ سے کرنا چاہتی ہے، اور ہاں ایک اور بات یاد رکھو، انہیں کچھ بھی مت بتانا، ورنہ جیسے آج انہوں نے تم پر ہاتھ اٹھایا وہ آئندہ بھی ایسا ہی کرے گی۔ میں ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دوں گا کہ وہ کچھ نہ جان سکے گی اور نہ ہی دیکھ سکے گی۔ زعفران کی آواز نرم تھی مگر اس کے الفاظ عجیب سے خوف میں ڈوبے ہوئے تھے۔ فاطمہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم نے میری ماں ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ زعفران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکراہٹ سے کہا، تمہاری ماں صرف تمہاری ماں نہیں ہے، وہ میری بھی ماں ہے۔ اب تمہیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا رشتہ پہلے سے طے تھا۔ تم انکار کرو یا قبول، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جتنی جلدی سمجھو گی تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ فاطمہ کا جسم لرزانے لگا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر جیسے پیروں میں زنجیریں بندھی ہوں۔ تم جن ہو، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ زعفران نے گہری سانس لی اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تمہیں میری مدد چاہیے؟ یاد ہے وہ آواز، جب بھی تمہیں ضرورت ہوگی میں آ جاؤں گا۔ وہی لہجہ، وہی الفاظ جو فاطمہ نے پہلی بار سنے تھے، اب پھر سنائی دے رہے تھے۔ فاطمہ کو لگا جیسے اس کی دنیا پل بھر میں بدل گئی ہو۔ اس کے سامنے کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ ایک ایسی ہستی تھی جو عقل و تصور سے ماورا تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ آخر تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم چاہتے کیا ہو؟ زعفران نے جواب دیا، میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی بار کہوں؟ فاطمہ نے صاف کہا۔ تم جن ہو اور میں جانتی ہوں، پھر بھی تم اتنے پر یقین کیوں ہو کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ میں تم سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ آج یہ بات لکھ لو۔ زعفران نے گہری نظروں سے دیکھا۔ میرے غرور کو چیلنج مت کرو فاطمہ، ورنہ تمہیں خود کہنا پڑے گا کہ تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ زعفران کے الفاظ اسے چبھ رہے تھے۔ چلے جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے چلائی۔ جب میں نکاح کے لیے راضی نہیں تو ضد کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ میں ایک عام انسان ہوں اور صرف کسی عام انسان سے ہی نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی زعفران غصے میں آ گیا۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے صرف 2 منٹ لگے ہیں تمہیں یہاں سے لے جانے میں، پھر تم جو چاہو کرو، میں نہیں رکوں گا۔ تم میرے جہان میں جاؤ گی، میری بستی میں میرا راج ہے، اور وہاں تم میرے ہاتھوں کی کٹھپتلی بن کے رہ جاؤ گی۔ فاطمہ کانپ اٹھی، نہیں میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں تمہاری بات مان لوں گی۔ زعفران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم بیوقوف ہو، تم تو میری دنیا پہ راج کرتی ہو۔ محبت ہے مجھے تم سے، محبت سے تم مجھ سے کچھ بھی کروا سکتی ہو، مگر اگر ضد کی تو یاد رکھو میں تم سے زیادہ ضدی ہوں۔ فاطمہ نے آنکھیں بند کر کے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے میں اب ضد نہیں کروں گی، مگر مجھے کہیں مت لے جانا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ میرے والد کا سایہ ہم پر سے اٹھ چکا ہے، میری ماں اکیلی ہے، خدا کے لیے یہ سب مت کرو۔ زعفران کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے مگر نکاح کرنا ہوگا، اور وہ نکاح تم مجھ سے ہی کرو گی۔ اگر تم نے کسی اور کا سوچا یا ماں سے ذکر کیا تو پھر میں تمہاری نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اچانک دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ فاطمہ وہیں کانپتی رہ گئی۔ اب وہ سوچ رہی تھی، کیا کرے، کس سے مدد مانگے؟ کیا واقعی وہ اپنے رب کے آسرے میں آ جائے؟ اب بس ایک ہی سہارا تھا، اللہ۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب کسی سے مدد نہیں مانگے گی۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا سامان اٹھایا اور گھر کی طرف چل دی، مگر نہ جانے کیوں دل گھر جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ راستے میں ایک خوبصورت باغ تھا جسے وہ اکثر دور سے دیکھا کرتی تھی، مگر آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اندر جائے۔ وہ باغ میں داخل ہوئی۔ وہاں کے پھول اتنے خوبصورت تھے کہ جیسے کسی اور دنیا سے ہوں۔ وہ سوچنے لگی، یہ پھول میں نے پہلے کبھی کیوں نہیں دیکھے؟ یہاں تو کوئی مالی بھی نہیں، پھر یہ پھول کہاں سے آئے؟ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی، کچھ دیر یہاں بیٹھ جاؤں کیونکہ ایسا سکون مجھے کہیں نہیں ملا۔ پھر اچانک ایک بوڑھا شخص آ کر سکون سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر اتنی روشنی تھی کہ فاطمہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ حیران ہوئی، ایک عام انسان کے چہرے پر اتنا نور کیسے ہو سکتا ہے؟ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ کب شام ہو گئی۔ بوڑھے شخص نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹی تم کون ہو؟ تم اتنی حسین ہو، ایسا لگتا ہے جیسے تم کسی باغ کی شہزادی ہو اور کسی اور دنیا سے آئی ہو۔